الرحمن الرحیم، اگر ایک اجتماعی قوت علماء کرام کی جماعت قائم ہے تو حتی الامکان ان سے الگ تحریک چلانا یہ نہیں چلانا چاہیے۔ دیکھو، یاد رکھو، اسلامی نظم و نسق حکومت آپ کو نہیں ملے گی جب تک غلبہ نہ ہو، اور غلبہ نہیں آئے گا جب تک قوت نہ ہو، اور قوت نہیں آئے گی جب تک اتفاق نہ ہو، اور اتفاق نہیں آئے گا جب تک تقویٰ نہ ہو۔ تو تقویٰ کی عدم موجودگی کی وجہ سے افتراق اور اختلاف آتا ہے۔ تقویٰ اختیار کرو تو اتفاق آئے گا، اتفاق آئے گا تو قوت بنے گی، قوت بنے گی تو غلبہ آئے گا، غلبہ آئے گا تو آپ کی حکومت آئے گی۔ اب فسق و فجور، گناہ، غلطی کس کی ہے؟ جماعت کی ہے، افراد کی ہے؟ ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ مثلاً تھوڑی دیر کے لیے کہ جماعت کی غلطی ہے، پھر بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کو جو ہے نا نہیں توڑنا چاہیے، ذاتی غصے کی وجہ سے، حب جاہ یا مال کی وجہ سے، یا ویسے نہیں توڑنا چاہیے۔ اس پر میں کچھ حوالے ریفرنسز آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے معزول کیا کہ ان کی وجہ سے صلح فتح نہیں ہو رہی ہے، 4 دانگ عالم فتح ہو رہا ہے، 9 پاکستان قبضے میں آ گئے، پھر 13، پھر 24 امیر معاویہ کے زمانے میں رضی اللہ عنہم۔ تو یہ خالد کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ ہم کو دیتا ہے۔ یہ تعصب لوگوں سے ہٹانے کے لیے عمر نے خالد کو معزول کر دیا، دوسرے عمر العاص رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے۔ اب ان کو معزول کرنا کافی تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کے گلے میں چادر ڈال کے پیچھے پھینکا جائے، لشکروں کے پیچھے، کہ اس میں بھی عاجزی پیدا ہو جائے۔ خالد بن ولید نے اپنی جماعت بنائی؟ نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج رضی اللہ عنہم، حجاج بن یوسف جو خبیث آدمی تھا، محمد بن قاسم اونچا تھا، دیبل پر آیا سندھ کے اوپر، اور اس نے حجاج بن یوسف نے ہی اس کو بھیجا تھا، اور اس نے راجہ داہر کو مارا اور علاقے فتح ہو گئے۔ تو راجہ داہر کو یہ حجاج بن یوسف کو یہ غم لگا، اگر یہ چھا گیا تو ہو سکتا ہے یہ حکومت ہم سے لے لے۔ نیک بھی تھا، اللہ کا ولی تھا، اور کمانڈر بھی تھا، اس نے اس کو بلایا۔ لوگوں نے کہا انہیں قاسم کو کہ آپ کو قتل کر رہے ہیں، یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مت جاؤ، ہم آپ کے ساتھ جماعت بناتے ہیں۔ یہ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، علماء کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس نے کہا، قاسم نے کہا میں جاتا ہوں، جماعت میں توڑ میں نہیں چاہتا۔ حجاج بن یوسف غلط ہے، انہوں نے قاسم ٹھیک ہے، انہوں نے جماعت میں توڑ نہیں ڈالی کہ میرا جانا، مجھے پتہ ہے ہم کو مجھے قتل کیا جائے گا، اور ان کو قتل کیا گیا، اس کو پتہ تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے مجھے کیا جائے گا، اس کو قیمہ بنایا گیا، لیکن محمد بن قاسم الگ نہیں ہوئے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہیں توڑا، خالد بن ولید نے نہیں توڑا۔ اس طرح ہماری جو حکومت گزری ہے، علماء کی اشارہ کرتے ہیں، ادھر بھی 2 اس طرح بڑے کمانڈر جدا ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی الگ جماعت نہیں بنائی۔ بہرحال بڑوں کی غلطی ہوتی، کہیں پر چھوٹوں کی غلطی ہوتی، اجتماعیت کو نہیں توڑنا ہے۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، لیکن اجتماعیت میں جب دراڑ آئے گی تو پھر جنا بہت ہی نقصانات ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق عطا فرمائے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اے قوتکم، اے مسلمانوں آپس میں اختلاف مت کرو، ورنہ تمہاری قوت بکھر جائے گی، ہوا بکھر جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب کون کس کو سمجھائے، ہم بھی اشاروں سے باتیں کر رہے ہیں، ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے، ناراض نہ ہوں۔ تو آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں سارے، لیکن اتحاد اگر یہ، بلکہ اس کے علاوہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اسلام کے نام پر ووٹ مانگتا ہے، یہ اتحاد، ان میں اتحاد آ گیا تو دیکھو خدا کی قسم یہ تو خس و خاشاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو ولا تفرقوا قرآن میں ہے تو پھر قوریت تو اصول میں ہوتی ہے، فروع اور مسائل میں نہیں، لیکن یہاں صحابہ کا معمولی سا جھگڑا ہوا تھا، شاہ نزول دیکھو تو اس پر کا ولا تفرقوا، اگرچہ اصولاً یہ فرقواریت نہیں ہے، پاک رب نے اس کو بھی کیا فرمایا، یہ توڑنا نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں میں جوڑ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ناراض نہ ہونا، حتی الامکان اگر جوڑ قائم ہو جائے اور جو آدمی اس طرح ہو جائے، الگ ہو جائے، تو اللہ رب کی طرف متوجہ رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو معاف فرمائے۔ والسلام۔